بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، وچ مین یہ سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز، ماؤنٹین، ٹریز، ایون ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ مطلب سجدہ تو ایسے ہوتا ہے، اور کیا آج تک ان تمام چیزوں کو کسی نے ہماری طرح عبادت کرتے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی عبادت کرتی ہیں، وچ مینز ان تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات تو کامن ضرور ہو گئی۔ آج سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی دنیا کا سینٹر ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے ایک اٹالین سائنٹسٹ گلیلیو، جس نے ٹیلیسکوپ کے دو لینزز کو آپس میں الائن کیا اور آبزرو کیا کہ اس طرح سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ٹیلیسکوپ سمندری اور فوجی کام کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن انسانوں کی تاریخ میں پہلی بار گلیلیو نے اس ٹیلیسکوپ کا رخ آسمان کی طرف کیا اور اس نے مشاہدہ کیا کہ یہ سٹارز جو ہیں اپنے ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اس نے پہلی بار سورج اور چاند کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کی موشنز کو آبزرو کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملایا جائے تو ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ گلیلیو نے اس پہ یہ بھی مشاہدہ کیا کہ مہینے کے مختلف دنوں میں اس پر لائٹ بھی مختلف ہے، اور یہی حال سیچون اور وینس کا بھی تھا، اور یہ تبھی ممکن تھا اگر یہ تمام پلینٹس زمین کے گرد نہیں بلکہ سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ گلیلیو نے اپنی یہ تمام باتیں پوری دنیا کو بتائیں، لیکن اس دور کے یورپ کے جو پوپس تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ زمین ہی دنیا کا سینٹر ہے۔ صرف انہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہی یہ خیال تھا۔ اس وجہ سے گلیلیو پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں نظر بند کر دیا جائے گا، لیکن گلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ڈیتھ کے تقریباً 350 سال بعد پوری دنیا نے اس کی باتیں مانی اور یہ تسلیم کیا کہ وہ جھوٹے تھے۔ انہوں نے اس کے سامنے معافی مانگی اور کہا کہ آپ سچے تھے۔ تب سے پوری دنیا کا سینٹر سورج ہے، زمین نہیں۔ اب ہماری زمین تو سورج کے گرد گردش کرتی ہے، لیکن یہ سورج کس کے گرد گردش کرتا ہے؟ در حقیقت ایک سورج نہیں بلکہ اس طرح کے لاکھوں سورج مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں، اور جس گلیکسی میں ہمارا سورج آتا ہے اسے ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں، اور یہ لاکھوں اربوں سورج سیارے مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں۔ اور یہ گلیکسی جو ہے یہ کس کے گرد گردش کرتی ہے؟ یہ گلیکسیز ایک سپر میسو بلیک ہول کے گرد گردش کرتی ہیں، جو کہ ان تمام گلیکسیز کو، اربوں، کھربوں، ٹریلینز آف گلیکسیز کو ایک مدار میں گردش کرواتا ہے۔ لیکن یہ سپر میسو بلیک ہول بھی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ بہت سے سپر میسو بلیک ہولز مل کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ کلسٹر بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ٹریلینز آف کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، وچ مینز اب ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں یہ سٹارز، پلینٹس کسی نہ کسی آبجیکٹ کے گرد موومنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف ان پلینٹس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کائنات میں موجود ہر چیز، ماؤنٹینز، ٹریز، ایون چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ لیکن کیسے؟ آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے اینشنٹ گریس میں ایک کنسیپٹ بنایا گیا کہ کائنات میں موجود ہر چیز ایک چھوٹے سے پارٹیکل ایٹم سے مل کر بنی ہے، لیکن اس کے بعد پھر 2000 سال تک پوری دنیا اس کو بھول گئی، اور آج سے تقریباً 200 سال پہلے اس کنسیپٹ پر سائنسدانوں نے دوبارہ ریسرچ کی، اور انہیں معلوم ہوا کہ کائنات کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ایٹم نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے پارٹیکل ہیں، جیسے پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الیکٹران جو ہیں وہ پروٹون اور نیوٹران کے گرد گردش کرتے ہیں، جبکہ پروٹون اور نیوٹران جو ہیں یہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، وچ مینز کہ کائنات میں موجود ہر چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی آبجیکٹ کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر کیا۔ ایک رات بھی نہیں بلکہ ایک رات میں تھوڑے سے پہر میں زمین سے لے کر آسمان کی طرف سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور میں فرشتوں کو کسی چیز کے گرد گھومتے دیکھا۔ فرشتے بھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد کی صورت میں فرمایا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، سورہ حج میں۔ در حقیقت حج کے موقع پر جب پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ
مکہ مکرمہ میں یعنی خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو مسلمان اکیلے طواف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں، کائنات میں موجود ہر چیز کے ساتھ طواف میں مصروف ہو جاتا ہے، وچ مینس کہ یہ تمام چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کا طواف کرنے کا ایک ٹائم فکس ہے، اور جب وہ ٹائم ختم ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا۔